8 فروری کا الیکشن ہوا، دانستہ طور پر رزلٹ چینج کیے گئے، دھوکہ دیا گیا نا، یعنی بیلٹ باکس اور بیلٹ پیپر پہ دھوکہ نہیں دیا، رات کی تاریکی میں رزلٹ پہ دھوکہ دیا، ٹیمپرنگ کی بدلہ لوگوں نے دیکھا۔ اگر تو یہ مسلمان ہیں تو خدا کے رسول کل جھگڑا کریں گے اور ان کو جہنم میں ڈلوائیں گے جو آروز اور ڈی آروز تھے۔ اور اسلام نے سزا کیا لکھی ہے؟ عرب کی محفلوں اور بازاروں میں ایسے لوگوں کے خلاف جھنڈے لگتے تھے، بینر جسے کہتے ہیں، اور اسلام ایسے لوگوں کو سزا کیا دیتا ہے؟ اگر یہ اسلامی معاشرہ ہوتا جنہوں نے یہ رزلٹ چینج کیے، وہ آروز ہوں یا ڈی آروز، ان کے منہ کالے کر کے است پہ، است کہتے ہیں ہپ جس کو کہتے ہیں ہم انگلش میں، یا پیٹھ پہ جھنڈے لگا کے اس حلقے میں گھمایا جاتا ہے کہ تم نے اتنا بڑا دھوکہ اپنی قوم سے کیا۔ لکل غادر لواء یوم القیامہ عند عزتہ ہی، نبی علیہ السلام، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو کل حشر میں سزا یہ دی جائے گی کہ ان کے پشت پہ جھنڈے لگا کے بلند کر دیے جائیں گے کہ ساری انسانیت دیکھے یہ غدار تھے، دھوکہ باز تھے، اپنی قوم سے انہوں نے خیانت کی ہے۔ اور یہاں فخر سے اتراتے ہیں کیونکہ قوم کے اندر ایمان نہیں ہے، مولوی نے ایسی تربیت اور ایسی حق گوئی کی نہیں کہ ان کو بتائے کہ تمہارا حق جو چھینے اللہ ان کو کیسی سزا دیتا ہے۔ نبی کہتا ہے میں جھگڑا کروں گا، ان کو جنت سے بھی نکلوا دوں گا۔ انا خصم ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، میں 3 لوگوں کو جھگڑا کر کے جنت سے نکلوا دوں گا۔ پہلا کون ہے؟ رجل آتا بھی ثم قدر، جس نے حلف اٹھایا غداری کی۔ دوسرا جس نے ایک آزاد آدمی کو، من باع حرا فاکل ثمنہ، جس نے آزاد آدمی کو بیچا اور پھر اس کا مال کھایا۔ اور ہمارا وطن کا خزانہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو بیچ کر یہودیوں کے ہاں بھرتا ہے۔ یہاں کے مسلمان، ابھی تھوڑے دن پہلے بھی ایک مسلمان کو بیچ دیا امریکہ کے حوالے، وہ پاکستان کا اچھا حافظ سعید صاحب کو دیکھ لو، یہ جو جس کی جماعت کو بھی یہودیوں کے کہنے پہ، امریکہ کے کہنے پہ انہوں نے کالعدم قرار دیا، اس کو کس جرم میں؟ وہ پاکستان کا مجرم نہیں ہے۔ وہ حافظ سعید صاحب پاکستان میں ایک پتا توڑنے کا گناہ نہیں ہے ان کے ذمہ، یا کوئی کسی کے پاس ہے دلیل تو بتائے کہ اس نے ایک بھی شخص کو پاکستان میں تکلیف دی ہو یا اس کی جماعت نے دی ہو۔ اس کو خامخواہ قید میں رکھا ہوا، جیل میں رکھا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں نظر بند ہے، کبھی کہتے ہیں جیل میں ہے۔ تو کن کے لیے کہتے ہیں؟ یہود و نصارہ کے لیے، ہندوز کے لیے۔ تو ایسے مجرموں کو کل نبی علیہ السلام کبھی جنت میں نہیں جانے دیں گے۔ وہ ان کا ایک لال ٹوپی والے، میں ان سے کہتا ہوں خدا کے لیے ایسے اسکالروں سے بچو۔ وہ دیکھو شام کا مفتی احمد حسون گرفتار ہوا، اندھا بن کے ایئرپورٹ سے بھاگ رہا تھا۔ الزام کیا ہے کہ وہ بشار الاسد کو الٹے فتوے دیتا تھا انسانوں کے قتل کے، اور بشار کی حکومت مسلمانوں کا قتل عام کرتی تھی اپنے وطن کے اندر۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔ یہ حق بولتے ہوئے یقین کرو دل میرا بھی دھڑک رہا ہے، کیونکہ پھندہ ہمیں بھی آنا ہے، لیکن یہ قرآن میں لکھا ہے، نبی کے فرمان میں لکھا ہے، ہم مر جائیں کیا کریں بتائیں نا۔ وہ جن کو چند ڈالروں کی یا چند روپاؤں کی یہ لالچ ہے، حرص ہے، وہ طاہر اشرفی یہاں پہ احمد حسون کا کردار ادا کر رہا ہے، اس طرح کے اور 2-4 مولوی کر رہے ہیں جو جھوٹے فتوے دے رہے ہیں، جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ لال ٹوپی والا تو میں سنا تو وہ تو شیخ چلی کو بھی کراس کرے پھر رہا ہے۔ وہ خدا کے بندو حق کی طرف پلٹو، اصلاح اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سچ نہیں بولو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا مومن کی شان یہ ہے اصلاح معاشرہ کے لیے سچ بولتا ہے۔ سچ بولو گے نجات پاؤ گے، ورنہ خلفشار میں رہو گے، فتنے میں رہو گے۔ یہ جتنے تم نے قید میں ڈالے ہوئے ہیں سیاست کی نظر سے، یہ پاکستان کے مجرم نہیں ہیں۔